السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اہل کتاب، جب تک کہ تم توریت، انجیل اور جو کچھ تم لوگوں کی طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے، اس کے اوپر قائم نہیں ہوگے، جب تک تم دین میں کسی بھی اصل پہ نہیں ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ ان کے لیے، ان کے حق میں ان کے کفر اور شرکشی کو زیادہ کرے گا. لہذا آپ کو کافر قوم پر، کافروں پر غم نہ کریں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو لوگ صابی بنے، جو لوگ نصارہ بنے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 68-69 یعنی 68 اور 69 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اور اہل کتاب سے مراد عام طور پر یہودی اور عیسائی لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم دین میں کسی اصل پہ نہیں ہو. یعنی تم کہتے ہو کہ ہم یہودی مذہب پر ہیں، نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی مذہب پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم دین میں کسی بھی اصل پہ نہیں ہو. کب تک؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربہم. اللہ نے فرمایا حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یعنی تم لوگ اس وقت تک دین میں کسی اصل پہ نہیں آ سکتے جب تک کہ تم لوگ اپنی زندگی میں توریت کو قائم نہ کر لو. یعنی توریت کے مطابق عمل کرنا نہ شروع کر دو، انجیل کے مطابق عمل کرنا نہ شروع کر دو، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. اب ان کے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن کریم بھی انہی کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. جس نے توریت کو نازل کیا اس نے کس کو نازل کیا؟ قرآن کریم کو بھی نازل کیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بول کر کے تعلیم کی طرح سے لوگوں کو بتلایا وہ بھی ان کے رب کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے. تو گویا یہ جو تیسری بات ہے، پہلی بات ہے کہ توریت کو جب تک تم قائم نہیں کرو گے، دوسری بات ہے کہ انجیل کو جب تک تم قائم نہیں کرو گے، اور تیسری بات جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اس سے مراد قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو کہا کہ جب تک ان تین چیزوں پر تم عمل نہیں کرو گے، اس کے مطابق تم اپنے عمل اور عقیدے کو نہیں بناؤ گے، جب تک تم دین میں کسی اصل پہ نہیں ہو. دیکھیے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ سمجھ میں آیا کہ دین کی جو اصل ہے وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو. توریت اللہ کی طرف سے نازل، دین کی اصل. لیکن انجیل کے آنے کے بعد انجیل پر ایمان لانا ضروری، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل. اور قرآن کریم کے آنے کے بعد اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اب یہی ہے اصل، یہی ہے اصل. اس کے ہوتے ہوئے اب کسی پر عمل نہیں ہوگا. اور جو توریت کی باتیں صحیح معنوں میں ہیں وہ اس میں شامل ہے، جو انجیل کی باتیں صحیح معنوں میں وہ اس میں شامل ہے. لہذا جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ دونوں میں سے کسی بھی کتاب پر عمل کرنے والا نہیں ہے. تو اصل جو ہے وہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور اصل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے. اب جو انسان اپنی زندگی میں اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں اس کی رہنمائی نہیں لے گا وہ گمراہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا. اگر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے
قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اگر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کو بھی کہا ہے اور عیسائیوں کو بھی کہا. اس کا مطلب نہیں کہ مسلمان اس سے الگ ہو گئے, مسلمان جو چاہے کر لے, نہیں. یہودی اور عیسائی چاہے مسلمان کوئی بھی ہو آج کے اس ڈیٹ میں, بلکہ جب سے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے, جب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے, جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آئیں گے, جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے, اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جب تک وہ میرے اوپر اور مجھ پر نازل ہونے والی کتاب کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے, وہ صرف اور صرف جہنم میں جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. سامعین کرام, اسی بات کو اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کر کے بتلایا ہے, جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ ان کے حق میں شرکشی اور کفر کو ہی زیادہ کرے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے ایک آئینہ ہے, اس میں ہم اپنے چہرے کو جیسا چاہے دیکھ لیں. جس طرح سے ایک اچھی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے اور لینے کا طریقہ الگ الگ ہے. کچھ لوگ اس کو پوزیٹیولی لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ قرآن کریم ہے. یہ جو قرآن کریم ہے, جس کے دل کے اندر ایمان ہے, جس کے اندر دل کے اندر تصدیق ہے, جو اس کو واقعی اللہ کا کلام سمجھ کر کے اپنے دل سے اس کی محبت کرتا ہے, اس کی باتوں کو سن کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی تصدیق میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے عمل میں صالحیت آتی ہے. لیکن جو لوگ اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے لائن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر کمپلیٹ مائنڈ کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں, جو قرآن کی بات سنیں گے نا تو ان کے کفر میں اضافہ ہوگا. اللہ نے اسی بات کو کہا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہودیوں کے حق میں سزا ہے, نصرانیوں کے حق میں سزا ہے, مشرکین کے حق میں سزا ہے. کیونکہ اس میں جب حق بات بیان کیا جاتا ہے, حق بات کو سن کر کے, اس کو سن کر کے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کے بجائے رونگ ہو جاتے ہیں اور رونگ ہو کر کے اور غلط عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ ان کے حق میں سزا ہے. دراصل آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ہم لوگوں کو, ہم مسلمانوں کو جو سبق ملتی ہے وہ یہ کہ قرآن کی بات کو سن کر کے سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے غور کرنا, یہ سوچنا کہ یہ کس کا کلام ہے, سوچنا کہ یہ کس کا کلام ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کسی عالم کا کلام نہیں ہے, یہ کسی مفتی اور محدث کا کلام نہیں ہے, یہ کسی بڑے حافظ صاحب کا کلام نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. کیا بتلایا جا رہا ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ اس کو چھوڑنے کے بعد آخرت میں سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس کو چھوڑنے کے بعد دنیا میں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. اس کو چھوڑنے کے بعد آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی ہمیں حکم ملتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے, اس کو ٹھنڈے دل سے پوزیٹیو لینا اور لے کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر وہ لوگ اس کو سن کر کے اور زیادہ رونگ ہوتے ہیں تو آپ کو کافر لوگوں کے اوپر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام تھا بات کو پہنچا دینا, آپ نے بات کو پہنچا دیا, ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. اتنی بات بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ مزید ڈیٹیل سے فرما رہے ہیں, تفصیل سے فرما رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا سنیے. اللہ نے کہا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادو, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں, والصابئون, اور وہ لوگ جو صابی ہیں, والنصارى, اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, ان میں سے, ان تمام میں سے, دیکھیں کن کا نام لیا, ایمان والوں کا بھی نام لیا نا, ان الذین آمنوا, ایمان والوں کا بھی نام لیا, یہودیوں کا بھی نام لیا, صابیوں کا بھی نام لیا, عیسائیوں کا بھی نام لیا. نام لے کر کے کیا کہا,
ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور آخرت کے اوپر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا، وہی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں پہنچنے کے بعد بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں ایمان والوں سے مراد، بہت سارے مفسرین نے کہا کہ منافقین ہیں، لیکن ایمان والوں سے مراد منافقین بھی ہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں جو اپنے ایمان اور عمل میں پختہ نہیں ہیں، یعنی ایمان والے تو ہیں لیکن پختہ نہیں ہیں، عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل میں مضبوطی نہیں ہے، ڈلمل ہے، عقیدہ تو ہے لیکن عقیدے میں پختگی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ان تمام کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہودی سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک زمانے میں کہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، بے شمار انعامات اور برکات سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر ایک خوش فہمی پیدا ہو گئی، غلط فہمی، زعم پیدا ہو گیا کہ ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کے ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ جنت کے اندر صرف اور صرف یہودی جائیں گے، یہودی کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ نے ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والصابئون، جو لوگ صابی ہو گئے۔ یہ جو صابی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے دین، لیکن بے دین نہیں، ان کا بھی ایک دین۔ ان کا دین کیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے یہ پیغمبروں کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دوسرے کسی کی ضرورت نہیں، صرف پیغمبر کی ضرورت ہے۔ جو بھی پیغمبر کے طریقے پر چلنے والے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ان کے راستے کو پکڑ لو، پیغمبر کا راستہ مل جائے گا۔ جو بھی پیغمبر کے راستے پر چلنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لو، تم صراط مستقیم کو پا جاؤ گے۔ تو یہ جو صحابی لوگ تھے، یہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو جوڑتے تھے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ محترم سامعین اکرام، یہ لوگ ستاروں کی، سیاروں کی اور روحوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو روح ہے یہ ہم کو اللہ تک پہنچائے گا، اور روح کے نام سے ہی نظر و نیاز کیا کرتے تھے۔ اور جو چوتھے لوگ ہیں وہ نصرانی، جن کو عیسائی کہتے ہیں، ان کا ایک خاص عقیدہ ہے کفارہ مسیح کا عقیدہ، جس کو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو جانکاری ہوا وہ کنفیشن کرتے ہیں۔ وہ لوگ پادری صاحب بیٹھ جاتے ہیں ایک سائڈ میں آ کر کے، اور یہ لوگ ایک کمرے میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے تمام امت کا جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کا گناہ اپنے گردن پہ رکھ کر کے، اپنے گردن پہ اس کا بوجھ لاد کر کے یہ سولی پر چڑھ گئے، اب لہذا ان کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا۔ اللہ نے ان تمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم جو عقیدہ بنائے ہو وہ عقیدہ نہیں صحیح ہے۔ عقیدہ صحیح کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ ان تمام میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا۔ مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نجات پانے کے لیے کسی فرقے سے اپنے آپ کو جوڑنے سے آپ آخرت میں نجات نہیں پا پائیں گے۔ کسی بھی فرقے سے لوگ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں نا، کسی فرقے سے جڑنے سے آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ آپ کسی بڑے خاندان سے ہیں، ولی صاحب کے خاندان سے ہیں، حافظ صاحب کے خاندان سے ہیں، متولی صاحب کے خاندان سے ہیں، تو آخرت میں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں نجات ملنے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ہوگا، صحیح معنوں میں آخرت کے دن پر ایمان لانا ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ اور اعمال قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نازل کیے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ تب جا کر کے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ آخرت کے دکھوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، عذابوں سے بچ پائیں گے، اور انہی لوگوں کو نہ تو دنیا سے جانے کا خوف ہوگا، نہ تو قبر میں پہنچ کر کے خوف ہوگا، نہ ہی حشر کے دن خوف ہوگا، اور نہ ہی پل صراط پر خوف ہوگا، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی غم ہوگا ان کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرقہ بندی کرنے سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے جڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دینے والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ